الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدر محترم، مقام صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، مہمان گرامی اور مہاتماری کے پیاری بہنوں اور ساتھیوں، آج میں اس سالانہ انجمن میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ وہ سجدہ ہے جس سے تم گناہ سمجھتے ہو، وہ سجدہ ہے جس سے تم گناہ سمجھتے ہو، ہزاروں سجدہ سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کے متعلق کچھ عرض کروں گی جو عبادت میں سے سب سے زیادہ عام عبادت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ میں سے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تمام دنیا کا اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص کیفیت مبتلا ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یعنی وہ دن ایسے ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹا سے نفرت کرے گا، شوہر اپنے بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوس سے دور بھاگے گی۔ جس دن ایسے ہوگا ہر انسان کو اس گھبراہٹ مبتلا ہوگا، احساس ہوگا کہ آج نہ تمہاری جائیداد کمائے گی اور نہ تمہاری محلہ تمہیں بچا سکے گی، نہ تمہارے دوست تمہیں بچا سکے گا، آج تو صرف اور صرف ہی تمہارے عمل ہی کام آئے گی۔ اے غریب محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، اے غریب عرش محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کی ہے تو کوئی غدار میں ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان تمام عمل میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا ہم نے تم کو درست صحت عطا فرمائے گا، تو نے اس کو نماز کا استعمال کیا یا نہیں؟ تب ان کا جواب ہوگا یقیناً نماز ایک دن کا ہم ستون ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز ایک دن کا ہم ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے ایسے دن کو قائم کیا، جس نے نماز کو بے پرواہ کی وہ دن ایسے بے پرواہ کیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہے۔ نماز کے اعتماد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے بیماری میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سامعین و سامعات، اگر ہمارے نوجوان بھائیوں میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جلس پہ لگا کر ہاتھ میں موبائل لے کر لگتا ہے کہ کسی محبوب کے انتظار میں کھڑا ہے۔ وہ بھی نماز کے حالت میں ادھر آدھر ہو رہا ہے، تو کوئی سب کھانے کی طرف جا رہے ہیں، تو کوئی جوا کھانے کی طرف جا رہے ہیں، تو کوئی فلم ہال کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے بیوقوف، تمہیں نماز میں کیوں چھوڑا ہے؟ سب کھانے میں نہیں، سجدہ میں چھوڑا ہے، فلم ہال میں نہیں۔ نماز پڑھو، نماز تم پر فرض ہے۔ جو بھی کچھ مانگو اللہ ہی سے مانگو، نہیں تم کسی سے مانگو، پھر کا پیسہ کرنا مانگو۔ لوگ پھر کا پیسہ آتے ہیں اور اسی کا سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں کہ اے پیر بابا مجھے بچہ دے دے، اے پیر بابا مجھے مالدار بنا دے۔ اور اب آپ مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانے میں حکم نہیں دیا تو پھر یہ پیر کا سامنے سر جھکانے میں کس نے جائے کیا؟ ارے نادن مسلمانوں، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت باقی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو، انشاءاللہ ہم تمہیں معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر خود مارو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کفر والعمل کیا گویا کہ نماز کفر اسلام کے درمیان یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ نماز ایک دل کو روشنی سے ملتا ہے، اسے جنت حاصل ہوتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈی کے جب بھی کوئی گھبراہٹ کا موقع نہیں ہوتا تو پھر سجدہ میں سر گرا کر نماز میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سے نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمائے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔